بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ بھی مت کھائیں، آپ کے پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ بدن میں خارش ہو یا درد رہتا ہو تو گرم پانی سے غسل کر لیں۔ جسم کا درد اور خارش کا بہترین علاج ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کو پیٹ کی بیماریاں اور شوگر جیسی بیماری سے نجات حاصل ہوگی۔ یہ چیزیں آپ کو زیادہ طاقت دیتی ہیں۔ مکھن، سبزیاں، گوشت اور انجیر۔ خالی پیٹ کھیرا کھانے سے بال بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اسٹرابیری کے اندر دانتوں کو صحت مند اور سفید رکھنے والے قدرتی اجزاء موجود ہیں۔ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو پگھلا دیتے ہیں۔ اکثر لوگ گٹکا اور تمباکو نوشی کے عادی ہیں۔ اس کی وجہ سے منہ کی بدبو جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو وہ لونگ کا تیل استعمال کریں۔ اگر آپ سونے سے قبل سوچنے کے عادی ہیں تو اس سے ذہن کمزور ہونے کی علامت ہے۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ناف میں زیتون کا تیل ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ شہد کے اندر نمک ملا کر دانت صاف کریں، آپ کی دانت چمکدار ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہو تو وہ پھول مکھانے دودھ میں پکا کر کھا لیں، اس سے ان کے بدن کا درد ختم ہو جائے گا۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ چقندر گرم تاثیر کی حامل ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، جسم کو طاقتور کرتی ہے، دماغ کو قوت دیتی ہے، جوڑوں کے دردوں میں مفید ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ روزانہ لیموں کا رس اور بند گوبھی زیادہ استعمال کیا کریں۔ دائمی قبض اور بواسیر کے لیے انجیر بہت مفید ہے۔ قبض اور بدہضمی اور تیزابیت کا آسان علاج۔ عام طور پر بدہضمی، معدے کی کمزوری، کھانے کی زیادتی اور قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پی جائیں، اس سے پرانی قبض ختم ہوگی اور پیٹ کی اندرونی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پینے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مصری کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے جسم کی اضافی چربی کم ہو جاتی ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ جن کو مردانہ کمزوری ہو دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لیا کریں۔ جن لوگوں کے سننے کی حس بہت اچھی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جو روزانہ 25 منٹ پیدل واک کر لیتا ہے وہ کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا ہمیشہ چبا کر اور ٹھہر ٹھہر کر کھانے سے وزن میں کمی ہونے لگتی ہے۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ حسب طبیعت پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ ہری مرچ کا روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔
اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو دہی کو زیادہ استعمال کریں۔ دن کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کرو، موسم بدلنے کا برا اثر نہیں ہوگا۔ ناف میں زیتون کا تیل ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ بھنے ہوئے چنوں پر سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور کھاتے رہیں۔ یرکان کا شافی علاج ہے۔ عورت پیٹ اندر کرنا چاہتی ہے، جوان اور سمارٹ نظر آنا چاہتی ہے تو لیموں کے رس میں ادرک اور لہسن کا رس ڈال کر روزانہ پی لیا کریں۔ وزن کم ہوگا، پیٹ بہت جلدی اندر چلا جائے گا۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ زیادہ کھایا جاتا ہے وہاں کبھی بھی بیماری نہیں آتی۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگائیں، بال کبھی خشک نہیں ہوں گے۔ ادرک بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ تقویٰ اور دماغ کے مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ ادرک کا استعمال جوڑوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ روزانہ 3 سے 4 کڑی پتہ چبانے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ ہری مرچ روزانہ کھانا پٹھوں کے تمام درد میں مفید ہے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچا کرو، ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ ناف میں زیتون کا تیل ڈالنے سے خارش نہیں ہوتی۔ چاول کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لو، ہاضمہ ٹھیک ہوگا۔ پیسی ہوئی سونف اور پیسی ہوئی کلونجی پانی میں ابال کر پی لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربا نہ کہے، اللہ پاک اسے بہت کچھ عطا کرتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو۔ جس عورت کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہوتے ہیں ایسی عورت زیادہ بیٹیوں کو جنم دیتی ہے۔ مہمان کو اندھیرے میں مت بٹھاؤ ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ خواب میں آم دیکھنا خوشی ملنے کی علامت ہے۔ جلد پر نمک کا مساج کرنے سے جلد چمکدار ہوتی ہے اور بے رونقی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو کھانے پر بلایا کریں، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر پر پر انداز ہو سکتے ہیں۔ ہر 2 دن کے بعد توری کی سبزی کھا لیا کرو، آپ میں طاقت بے تحاشا آ جائے گی۔ 3 سے 4 انجیر رات بھر 1 کپ پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ کھا لیں اور پانی پی جائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ انار کے پتے چبانے سے دل کے خراب بال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان ساری زندگی کا ہوتا ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: سبز چائے پئیں، انار کا جوس پئیں، مچھلی کھائیں، زیتون کا تیل استعمال کریں۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ شلجم استعمال کرنے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے، بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ شلجم خون کو صاف کرتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے، جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ شلجم کھانے والے کو کمر درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ گنڈیریاں چوسنے سے
دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ دہی میں 2 دانے بادام پیس کر اسپاگول میں ملا کر کھا لیں، بڑھاپا غائب ہو جائے گا، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوگا، معدہ صاف ہوگا، سکن چمکنے لگ جائے گی۔ 1 ہفتہ 3 دانے انجیر بھگو کر صبح خالی پیٹ کھا جائیں اور پانی پی جائیں۔ ایسا کرنے سے بال مضبوط ہوں گے اور گھنے ہو جائیں گے، بدن میں نیا خون بنے گا۔ اگر آپ کے بال زیادہ جڑ جاتے ہیں یا سر کی رگیں نظر آتی ہیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی بڑھنا شروع ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ شلجم بھوک کو بڑھاتا ہے، یہ قبض کشا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کو کچھ دیر مسل دیں، میل صاف ہو جائے گی۔ کیلا بندے کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ دوپہر کو کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر آپ کے ہونٹ کالے ہیں یا روکھے سوکھے سے ہیں تو ہونٹوں پر ویسلین کا استعمال کریں اور دن میں پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں، اس سے ہونٹوں کا روکھا پن بھی ختم ہوگا اور ہونٹ کالے بھی نہیں ہوں گے۔ سرخ فالسا کھانے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ روٹی آم کے ساتھ کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ لیموں کا استعمال جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں، ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ کمر درد، گلے کی سوزش اور خراش، جسمانی مشقت اور پٹھوں کی اکڑن درد کی صورت میں جاپانی پھل کھانا مفید ہے۔ جاپانی پھل شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، وزن میں کمی کا سبب بنتا ہے، قبض بھی دور کرتا ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کی درد میں آرام ملتا ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ استعمال مت کریں، نہ ہی پانی پئیں، ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوراً دور ہو جائے گی۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگائیں۔ زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔